جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم مولوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، پوری قوم جی دیکھ رہی ہے یہ ٹرانسمیشن اور پوری دنیا میں، اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کے میں نے ایک بھی ساتھ، 1 گھنٹہ دیکھی ہے۔ جی سب اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے، یکجا ہو کے، ایک ساتھ مل کے اللہ کے حضور دعا کریں۔ خاص ہے کہ یہ بھی فرمائیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کہا ہوا پوری قوم بہت دل سے سنے گی اور مانے گی بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے، وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھارا ہے، اس کو نکھارا ہے، اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں۔ ہارون رشید کا والد تھا مہدی بن ابو جعفر منصور۔ اس کے زمانے میں قحط آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے، کتے بلیاں بھی کھانے لگے۔ تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا، تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ، میں بہت دکھی ہوں رعایا کے لیے۔ اس نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ، تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا۔ لومڑی واپس آئی، اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا، کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی۔ تو شیر نے کہا میری بہن، اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا، وہ آسمان کی آفت تھی، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، تو اوپر سے آئی آفت ہے، اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے، تو کام بن جائے گا۔ اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر، زراعت، وہ ساری بارش پر تھی، تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مصلی منگوا کے وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، سجدے میں سر رکھا، اور اتنا رویا کہ سارا مصلی بھیگ گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی۔ تو ابھی وہ مصلی سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی۔ میں معذرت کے ساتھ، اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے، ہم جو ایک لفظ استعمال کر لیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے، اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے۔ اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں، چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو۔ دیکھنا، ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ پہلے ایک دعا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی ایٹمی طاقت تمہیں بچائے گی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ڈالے گا۔ اور إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دینا بیمار یا مصیبت میں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، ایک امر ہی تو ہوتا ہے،
40 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे रहे, 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। वो तो फ़आलुल लिमा युरीद है। तो हम ये जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं, इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। एक दफ़ा बारिश हो गई, हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो आपने कहा सल्लू फ़ी रिहालिकुम। हम कहा बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में मत आएँ। हालांकि मस्जिद में आने से कपड़े गीले होने थे या कीचड़, जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफ़क़त का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फ़ैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इस